اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کو ترجمے کے ساتھ ساتھ جو آیت ہے اس کو اچھی طرح بریف کر کے سمجھایا جائے۔ باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو بات سمجھ میں آ گئی وہ مان لے گا، جس کو بات سمجھ میں نہ آئی اس کو رہنے دو۔ جو کچھ کرتا ہے کرتا رہے، مرنے کے بعد خود پتہ چل جائے گا اس کو۔ زندگی ایک آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بات کو سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر زور زبردستی نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر زور زبردستی کرے نا تو لوگ مر جائیں گے، تو پھر کوئی بندہ یہاں زندہ پھرے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سسٹم نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے بھی چھوڑا ہے، صرف بات سمجھائیے۔ تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ آپ کو صرف بات سمجھا دیں۔ جو قرآن کی میننگ نکل رہی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، مانے نہ مانے۔ اور پلیز یہ ویڈیو اچھی طرح سن لیں، اچھی طرح یہ ویڈیوز کو سن لیں۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، بات مانے یا نہ مانے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن آپ کے علم میں بات آنی چاہیے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ کیونکہ آپ نے اب تک جو قرآن پڑھا ہوگا ثواب کی خاطر پڑھا ہوگا، اب تھوڑا سا سمجھنے کی خاطر بھی پڑھ لیں۔ اگر پڑھ نہیں رہ سکتے ہو تو کچھ سن ہی لیں۔ 10-15 منٹ میں آپ کا کون سا کاروبار ہے جو بند ہو جائے گا، جہاز ہے آپ کے جو بلاک ہو جائیں گی۔ تو ان کو جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم نکالے، اچھی طرح سن لیا کریں پلیز، جزاک اللہ۔ تو ہم آگے ابھی شروع کر رہے ہیں۔ اور اگر نہ ہٹاتا رہتا اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے تو نظام بگڑ جاتا زمین کا، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے اہل عالم پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں ایک انسان کے گروہ سے دوسرے انسان کے گروہ کو نہ ہٹاتا، کیونکہ وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہے کہ جو حضرت طالوت لے کر لشکر آیا تھا جالوت کے خلاف، وہاں تھوڑے بندے تھے کیونکہ باقیوں نے کب پانی پی لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑے بندے کو جتوایا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے جو تھوڑے لشکر جیتتے ہیں نا، وہ انبیاؤں کے اور رسولوں کے ہوتے ہیں۔ باقی جو ہوتے ہیں تو وہ پھر جو ہے نا وہ جو لڑ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے اور وہ ساری کچھ دیکھ کے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، کس کو مرضی جتائے کس کو نہ مرضی نہ جتائے۔ تو لہٰذا جب انہوں نے وہ جنگ جیت لی تو حضرت داؤد نے جالوت کو مار لیا، اس کو انہوں نے موت کی نیند سلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو رسول بنا کے اس کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ جو انسانوں کو آپس میں لڑا کے میں ہٹاتا رہتا ہوں، یہ اس وجہ سے کہ ایک گروہ جو ہے نا وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، اس کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، پھر اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ میں نہ کرتا رہتا تو یہ جو نظام ہے نا زمین کا یہ سارا بگڑ جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی کس کو ٹرن دیتا ہے، کبھی کس کو ٹرن دیتا ہے۔ یہ ہیں اللہ کی آیات، نشانیاں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تم کو ٹھیک ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں۔ اس کو آیت ہم اس وجہ سے بول رہے ہیں، ویسے آیات کا مطلب نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کو ایک نقطے سے جب دوسرے نقطے تک ہم آیات کیوں پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی آیات بلایا ہے، بس اس کا نام آیات رکھا ہے۔ ہم بھی اس کو آیات ابھی بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت یہ ہے، یہ آیت یہ ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بریف کر رہا ہے۔ آپ جیسے کسی قرآن پڑھیں گے نا، اگر جو صحیح کام ہوگا جو مولویوں نے بتایا ہوگا وہ بھی یہاں ظاہر ہو جائے گا، اور جہاں مولوی نے ڈنڈی ماری ہوگی وہ بھی یہاں ظاہر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح
جو مولویوں نے غلط عقائد نکال کے اور جو ہے نا وہ ان رسومات کو شروع کیا ہوگا اپنے کو، اور ثواب کا نام اس پہ لیبل لگا کے چپکا کے باقی بندوں کو گمراہ کیا ہوگا، وہ بھی یہاں ظاہر ہو جائے گا۔ یہ آخری کتاب ہے، یہ آپ کو بتائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر آیات اپنی ان کو بتایا ہے، یہ ہیں اللہ کے آیات جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک، اور یقیناً اے محمد آپ رسولوں میں سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کہنے پہ مت چلیں، آپ رسولوں میں سے ہو۔ یہ آیت جو ہم آپ کو بتا کے سنا رہے ہیں یہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سنا رہے ہیں۔ یہ سب رسول، اللہ تعالیٰ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ سب رسول فضیلت دیے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت دی ہے۔ وہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا میں نے فضیلتیں دی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ ہم کلام ہوا اور بلند ہم کلام ہوا اللہ اور بلند کیے بعض کے مرتبے، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ بعض کے ہم نے درجے جو ہے نا وہ بلند کیے، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے خلیل ہیں، دوست ہیں، کہ وہ ان کا مرتبہ جو ہے نا اور اس کی پوری نسل کو جو چنا تھا۔ تو اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں دی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ کے پاس تو بہت ساری نشانیاں تھیں، ڈھیر نشانیوں کا لگا ہوا تھا۔ اور مدد کی ہم نے اس کی روح القدس سے، روح القدس جبرائیل کو بول رہے ہیں، پاک روح القدس سے اس کی مدد کی، یعنی جو اس کی جو کام کہتا تھا نا وہ جو کرواتے جا رہے تھے تو وہ روح القدس کرواتے تھے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ ان رسولوں کے بعد ہوئے، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جو بعد والے ہیں۔ یہ دیکھیں بعد والی لڑائی ہے کہ وہ جو نا وہ ایسے کام کر رہا ہے تو ہم تو اس سے بڑھ کر ہیں، اس کا نبی یہ تھا تو میرا نبی اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو یہ نہ لڑتے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا برسا تھا، لیکن اللہ نے چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ نے چھوڑا ہوا ہے کہ چلو جو جس طرح کر رہا ہے نا کرنے دو، مرے گا تو کہاں جائے گا، حساب تو پھر بھی اللہ نے ہی لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جو رسولوں کے بعد جو وہ آئے تھے نا بندے، وہ نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کو واضح کر کے بتا دی ہے، پھر بھی انہوں نے آپس میں کیا کیا، اختلاف کیا ہے۔ پھر کوئی ان میں سے ایمان لے آیا اور کسی نے کفر اختیار کیا۔ مثلا ہر نشانی آ گئی، کوئی ایمان لے آیا، مثلا کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں میں پڑھیں، کوئی ایمان لے آتا ہے اس پہ، کوئی انکار کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں میں کوئی اس سے کم ہوں کیا، ہم تو اس سے کہیں زیادہ ہیں، وہ شیر ہے تو ہم سوا شیر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پھر انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ فرقوں میں نہ پڑھو، ہم نے پتہ نہیں کتنے فرقے بنا لیے ہیں، ہم سوا شیر بنے ہوئے ہیں۔ ہر بندے نے دین کے لحاظ سے اس کا الٹ کیا ہوا ہے، سیدھا کوئی نہیں بتا رہا ان کو کہ بھائی یہ نہیں، یہ طریقہ سیدھا ہے۔ اور آدمیوں میں بھی ہے، سیدھی بات بتاؤ تو ان کو پتہ نہیں کیا لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ سیدھی بات کو سنو، سیدھی بات کو سمجھو، ورنہ قیامت کے دن پچھتاؤ گے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے یہ آپس میں لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا اگر میں چاہتا تو یہ آپس میں نہیں لڑتے، کہ ہاں بالکل نہیں لڑتے۔ اس وجہ سے میں نے پہلے ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا برساتا ہے، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہی چاہتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، جو چاہ رہا ہوتا ہے وہی کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ ان کو چھوڑو، یہ آپس میں جتنا معاملات کو نپٹا سکتے ہیں نپٹائیں۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اپنے عقل کے حساب سے کام کرے، اگر نہیں سمجھنا چاہ رہا ہے تو مت سمجھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین میں بھی زبردستی نہیں رکھی ہے، کہہ رہے ہیں صرف اس کو سمجھاؤ۔ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر کر کے بھیجا تھا، یہ نہیں، بشیر و نذیر کا بھی یہی مطلب ہے کہ ان کو ڈراؤ
اور خوشخبری دو بس. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمائے اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو مال و متاع دیا ہے تم کو اس سے پہلے کر آئے کہ وہ دن جس میں نہ سودے بازی ہوگی نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش کام آئے گی. کہ وہاں آپ کے پاس جب مرو گے قیامت کا دن آئے گا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں کوئی سودے بازی نہیں ہوگی کہ اس کے بدلے میں ایک چیز کے بدلے میں یہ دے دو. یہ سودے بازی ہے کہ یہ چیز دے رہا ہوں یہ چیز لے لو. سودے بازی بھی نہیں ہوگی, دوستی بھی کام نہیں ہوگی. جو آپ کا گہرا گہرا دوست ہوگا وہ بھی آپ کو نہیں پہچانے گا. اور نہ سفارش ہوگی. یہ بندے جو اس طرح وہ سفارشوں میں پڑے ہوئے ہیں نا, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی سفارش کرے گا, کوئی کہتا ہے ہمارا ولی سفارش کرے گا, تو کوئی کہتا ہے ہمارا علی سفارش کرے گا. یہ کلیئر آیت بتا رہی کوئی سفارش وہاں نہیں ہوگی. ہر بندے کے اپنے اعمال دیکھے جائیں گے. اگلوں کے اپنے اعمال ہیں اپنے حساب سے, پچھلوں کے اپنے اعمال ہیں اپنے حساب سے. کوئی سفارش نہیں ہے. سفارش ہوگی جو اس کے منکر ہیں وہی ظالم. اللہ تعالیٰ جو اس کو منکر ہیں جو نہیں مان رہے ہیں اس بات کو, ظالم وہی ہیں. تو لہٰذا ناظرین یہ آیت نمبر 54 تک ہم پہنچیں, 254 تک, اور اس سے آگے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. اور اس سے اگلی ویڈیو جو ہے نا وہ کچھ آیت الکرسی کے بارے میں ہے. جس آیت الکرسی کو ثواب سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب کیا نکلتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں. لہٰذا یہ ویڈیوز میری اچھی طرح سنیں. انشاءاللہ آپ صحیح مسلمان بن کر نکلیں گے. اور ہو سکے تو باقی بھی مسلمان بھائیوں کو, عام انسانوں کو بھی یہ جو ہے وہ اچھی طرح سننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی آخری کتاب اتاری ہے اس میں کیا فرما رہے ہیں. ہمارا کام ہے صرف آپ کو سمجھانا. ہمارے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کے پیچھے لاٹھ لے کر پڑے رہیں گے کہ مانو. نہیں ماننا تو مت مانو, لیکن پلیز سن تو سکتے ہو, سن لیں ایک بات اور. جزاک اللہ.